فرعون کا ایک ایسا خواب جس کی تعبیر بنا کر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور فرعونیوں کے ظلم کا خاتمہ کیا۔ لہٰذا ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ فرعون، جس کا نام مصعب بن ولید بن ریان تھا، جو ایک ظالم جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ملعون تھا۔ فرعون ایک رات خواب دیکھا کہ ایک درخت زمین پر اگا اور بلند سے بلند تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی بلندی آسمان چھونے لگی، اور تمام بنی اسرائیل کی قوم اس درخت کے زیر سایہ ہو گئے۔ یاد رہے کہ فرعون کے ڈر سے قوم قبطی نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، لیکن بنی اسرائیل اپنے مذہب پر ڈٹے رہے جو یوسف اور یعقوب کے ماننے والے تھے۔ غرض جب فرعون نے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور خواب بیان کیا تو ان سب نے کہا، اے فرعون، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ بڑا ہونے پر تمہاری تمام مملکت کو تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا۔ تب فرعون نے تمام سپاہیوں کو حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 70 درہم باعوض خون کے اس کی ماں کو دے دو۔ اس کے علاوہ ملعون نے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک دائی کو تعینات کر دیا کہ بچے کی پیدائش پر نظر رکھے، اگر لڑکا ہو تو مار ڈالے اور لڑکی ہو تو زندہ چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ قبطی عورتیں آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی کہ حمل سے ہے کہ نہیں۔ غرض بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچہ موت کے گھاٹ اتار دیا جانے لگا، اور ماؤں کی آہیں اور سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ پائی، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا حمل کسی پر ظاہر نہ ہوا، اور رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور آسمان و زمین نے دیکھا فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا، اور حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ کو ڈر ستانے لگا کہ اگر فرعون کی سپاہیوں کو پتہ چلا تو ضرور میرے بچے کو مار ڈالیں گے، اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگیں۔ جب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جانے لگے تو قبطی فرعون کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ اے فرعون، اگر اسی طرح بچے قتل ہوتے رہے تو ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟ تب فرعون نے اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دو اور دوسرے دن پیدا ہونے والے بچے کو چھوڑ دو۔ غرض حضرت موسیٰ کی پیدائش اس دن ہوئی جس دن بچے قتل نہ ہوئے۔ پھر فرعون نے نجومیوں کو بلا کر پوچھا، اب اس بچے کی خبر بتاؤ، تو نجومیوں نے بتایا کہ وہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اس دن پیدا ہوا جو حفاظت والا دن تھا۔ تب فرعون نے حکم جاری کیا کہ جس گھر میں نامولود بچہ نظر آئے قتل کر دو۔ یہ خبر جب آپ کی والدہ کو ملی تو تڑپ کر خالق حقیقی میں آہ وزاری کرنے لگی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو اور ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو، آگے خدا سب بہتر جاننے والا ہے۔ القاء خداوندی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ماں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا، اور رات کے سناٹے میں آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی طرف چل دی۔ وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کیا ہوگا۔
چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دریا کے سپرد کیا تو ان کی بڑی بہن صندوق کی نگرانی کرتے ہوئے چلتی رہی، اور دریائے نیل کو بھی خدا کا حکم آیا کہ اپنے بہاؤ کو اس طرح خوبصورت بنا کہ میرے پیغمبر کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ لہٰذا صندوق رات بھر بہتا رہا اور صبح فرعون کے محل کے قریب جا کر رک گیا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے موجود تھا، جہاں وہ قدرتی مناظر دیکھ کر لطف اٹھایا کرتا تھا۔ قدرت الہی کے حکم سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے دریا کی روانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک آسیہ کی نظر صندوق پر پڑی تو آسیہ نے کنیز کو حکم دیا کہ صندوق نکالے، اور جب کنیز صندوق لے کر آئی تو آسیہ نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، دونوں میاں بیوی کی نظر ننھے چاند کے ٹکڑے اور نور چہرے پر پڑی تو آسیہ کا دل مچل گیا۔ چونکہ حکم الہی اس کی کوئی اولاد نہ تھی، آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا، بس میں تو اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کی خوب اچھے انداز میں پرورش کروں گی۔ فرعون پہلے تو ہچکچایا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل کا بچہ نہ ہو اور اس کے خاتمے کا سبب نہ بن جائے، پھر بیوی کی محبت میں اس نے ہاں کر دی۔ غرض آسیہ بچے کو محل لے آئی اور زمانہ رواج کے مطابق اس نے بہترین دائیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں، لیکن جب بھی کوئی دائی ایسا کرنا چاہتی تو حضرت موسیٰ منہ پھیر لیتے اور دودھ نہ پیتے۔ حضرت موسیٰ کی بڑی بہن جو شروع سے ہی صندوق کی نگرانی کر رہی تھی، جب دیکھا بچہ کو رانی آسیہ اٹھا کر محل میں لے گئی تو وہ بھی محل میں کسی بہانے آ گئی اور آگے بڑھ کر کہا، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو انہیں شاید دودھ پلا دے۔ اس پر آسیہ تیار ہو گئی اور خوشی خوشی گھر آئی اور آ کر والدہ کو سارا حال بتایا اور حکمت الہی سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی فرعون کے محل آئیں اور آپ علیہ السلام کو گود میں لیا، پیار کیا اور دودھ پلایا۔ غرض آپ علیہ السلام اپنی حقیقی ماں کا دودھ پیتے رہے اور پلے بڑھے آسیہ کی گود میں۔ آسیہ ایک نیک خاتون تھی اور آپ علیہ السلام کو حقیقی ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحے پر ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نبی شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔